یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، خوشیاں اللہ دیتا ہے، غم اللہ دیتا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ سراسر سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 20 جگہ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں۔ 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے، لیکن کیا کریں کہ قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے لوگ ناظرہ قرآن پڑھنے کو لازمی سمجھتے تھے، یہ اتنے مدرسے نہیں ہوتے تھے، گھروں میں عورتیں پڑھاتی تھیں۔ ہمارے ہاں تو ہمارے پورے حالہ میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ رمضان کے مہینے میں ہم چھوٹے تھے، رمضان کے مہینے میں اپر سندھ سے اور پنجاب ملتان سے نابینا حافظ آتے تھے، وہ آ کے تراویح پڑھاتے تھے، وہ بھی کسی مسجد میں، ورنہ اکثر علم تر کیف اور لیلاف سے گزارا ہوتا تھا۔ لیکن گھروں میں عورتیں غلط سلط لیکن قرآن پڑھاتی تھیں، اور ہر ایک قرآن پڑھنے کو ضروری سمجھتا تھا۔ وہ کیا مسلمان ہے جسے قرآن ہی پڑھنا نہ آیا؟ اب مدرسے اتنے بن گئے اور حفاظ اتنے ہو گئے، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو بیچارے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ بچپن سے ماں باپ نے ایک ذہن بنایا پیسہ کمانے کا، مالدار بننے کا، عہدے دار بننے کا، بڑا آدمی بننے کا۔ ماں باپ کو اس کا شعور ہی نہیں کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ وہ قرآن پڑھنے کو ٹائم کا ضائع کرنا سمجھنے لگے، چنانچہ ناظرہ قرآن سے بھی محرومی ہو گئی۔ تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے تو ترجمہ کیا پڑھیں گے، سمجھنے کی کیا کوشش کریں گے؟ اور پھر جنہوں نے ناظرہ پڑھ بھی لیا، ماں باپ نے بچپن میں پڑھا بھی لیا، انہوں نے پھر اس کو پڑھا ہی نہیں، اتنے مصروف ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں خود اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ نے ان کو قرآن پڑھایا ناظرہ، لیکن تب سے لے کے اب تک انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ سال میں ایک دفعہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ سال میں ایک دفعہ قرآن پاک کا ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ 2-4 رکوع بھی روزانہ پڑھ لیا کریں تو سال میں آرام سے ختم ہو سکتا ہے۔ 2 رکوع بھی پڑھ لیں گے نا، روزانہ 2 رکوع بھی پڑھ لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ ایک پارے میں 16 رکوع ہے، ایک پارے میں 16 رکوع۔ 16 کو 30 سے ضرب دیں، کتنے بن جائیں گے؟ ہیں 480۔ 2 رکوع بھی روزانہ پڑھیں تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ 2 صفحے روزانہ پڑھ لیا کریں تو سال میں ایک دفعہ قرآن کا ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کوئی ورد اور وظیفے کی کتاب نہیں ہے، جیسے لوگ ورد پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، یہ کوئی صرف ورد وظیفے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے لوگوں کے نام، کوئی ہے جو ان کو سنائے؟ ھذا بلاغ للناس، ایک بہت بڑے
تفسیر کے امام فرماتے ہیں، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اگر قرآن پاک کا کوئی نام ہوتا تو یہ ہوتا ھذا بلاغ للناس، لوگوں یہ اللہ کا پیغام ہے تمہارے نام، توجہ کرو اس کی طرف۔ بیٹا کسی اور شہر میں رہتا ہے، باپ کسی اور شہر میں رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے بوڑھی بیوی کے ساتھ، جوان بیٹا کسی اور شہر میں رہتا ہے، کسی اور ملک کسی اور علاقے میں رہتا ہے، یہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں بیٹے کے آسرے پر کہ وہ کما کے کچھ بھیجے گا تو ہم دوائی خریدیں گے، بجلی کا بل ادا کریں گے، گیس کا بل ادا کریں گے، کوئی تھوڑا سا آٹا اور تھوڑے سے چاول کوئی سبزی منگوا کے اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو کاٹیں گے۔ اب باپ ہو گیا زیادہ بیمار اور بیٹے کو خرچہ بھیجے ہوئے ہو گئے زیادہ دن، اب باپ میسیج بھیجے گا، بیٹا آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھ سے بات کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ پیغام ہے نا، اس کو کہتے ہیں بلاغ، یہ بلاغ ہے، یہ بلاغ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے، تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم اسے سمجھو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس لیے نہیں کہ صرف اس کی دہرائی کرو، اس لیے کہ تم اس میں غور کرو کہ میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تم غور کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور میری جو نصیحت ہے اس نصیحت کو وہ قبول کرے گا جس کے پاس کچھ عقل ہو، کچھ سمجھ ہو۔ میرے دوستو، قرآن پاک ایک کامل مکمل منشور ہے، ایک آئین ہے، آئین جیسے پاکستان کا آئین ہے نا، اللہ کا آئین قرآن ہے، اس میں اللہ بتاتے ہیں، مسائل کا حل بتاتے ہیں، مسائل کی وجہ بتاتے ہیں، خوشیوں کے اسباب بتاتے ہیں، غم کے اسباب بتاتے ہیں، تکلیفوں کے اسباب بتاتے ہیں، آتی کیوں ہیں۔ یہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، یہ جو ایلوپیتھک ہوتے ہیں وہ تو بس مریض کو دیکھتے ہیں، ٹیسٹنگ کرواتے ہیں اور ٹیسٹوں کو دیکھ کے پھر طے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ نے یہ دوائی کھانی ہے۔ لیکن یہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں نا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، آپ ان کے پاس جائیں گے نا تو وہ فوراً اتنی موٹی کتاب، قرآن پاک سے 10 گنا 5 گنا 8 گنا موٹی کتاب نکالیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ 5-7 باتیں وہ لکھ لیں گے، پھر اپنی کتاب کے اوراق پلٹتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پھر جا کے آپ کے لیے وہ دوا تجویز کریں گے۔ ان کی اس موٹی ضخیم کتاب کے اندر امراض اور امراض کی وجوہات اور اس کا حل لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، ایک مضمون ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اور یہ سب سے زیادہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ جب تک حکم دینے والے کا تعارف نہیں ہوگا تو حکم کو مانے گا کون؟ حکم دینے والے کا تعارف تو ہوگا نا پہلے، کہ اگلا پہچانے تو صحیح کہ یہ حکم کس کا ہے۔ مسجد کے باہر صحن میں برآمدے میں ایک بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کسی قسم کا چندہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں، بحکم انتظامیہ۔ انتظامیہ کا لفظ پڑھتے ہی جو سفیر چندہ کرنے آئے گا وہ کہے گا بھائی مشکل ہے، چلو کسی اور مسجد میں چلتے ہیں۔ کوئی تقریر کرنے آئے گا بحکم انتظامیہ، پڑھتے ہی کہے گا نہیں بھائی انتظامیہ ہی نے منع کیا ہے تو یہاں کیسے تقریر ہوگی، یہاں کیسے چندہ ہوگا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا با اختیار ہے، اللہ کتنا بڑا زبردست طاقتور ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کھولا ہے۔ آخرت، موت کے بعد کی منزلیں، قیامت کی ہولناکی، اور قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے حساب کتاب، اور زندگی کے ہر پل کا حساب کون دے سکتا ہے یار؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من نوقش فقد ہلک، جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، بس سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس سے زیادہ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، بس سرسری امتحان لے کے اللہ کہیں گے چلو جاؤ تم جنت، پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ اور پکڑ دکڑ جس کی ہو گئی وہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شدت سے بیان کیا ہے قیامت، جہنم، جنت، اللہ کے سامنے پیشی، حساب کتاب۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے، باپ کے ساتھ کیا رویہ، ماں کے ساتھ کیا رویہ، بیوی کے ساتھ کیا رویہ، اولاد کے ساتھ کیا رویہ، وراثت کی تقسیم کے احکام کو اللہ نے بیان کیا ہے، طلاق کے احکام کو بیان کیا ہے، نکاح کے احکام کو بیان کیا ہے، زکوٰۃ اور نماز کے احکام کو بیان کیا ہے، حج کے احکام کو بیان کیا ہے، روزے کے احکام کو بیان کیا ہے، وضو اور غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ احکام میں سارے، اور ایک مضمون قرآن پاک کا وہ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، فلاں قوم اس کا یہ حشر ہوا، فلاں قوم اس کا یہ حشر ہوا، فلاں قوم اس کا یہ حشر ہوا۔ یہ جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں جیسے ایک مورخ تاریخ جمع کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف ایک نالج میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ مورخ کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اور مورخ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہر سنی سنائی بات کو وہ اپنی تاریخ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معلومات میں اضافے کے لیے قوم عاد کا واقعہ بیان نہیں کیا، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور قوم نوح اور بہت سے انبیاء کی قومیں اور افراد کے واقعات اللہ تعالیٰ نے معلومات میں اضافے کے لیے بیان نہیں کیے، اس لیے بیان کیے کہ ان کے عبرتناک انجام سے تم عبرت حاصل کرو اور تم وہ نہ کرو جو انہوں نے کیا۔ ایک قرآن کا مضمون یہ ہے، اور ایک قرآن کا مضمون پتہ ہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوں کرو گے تو یوں کر دوں گا، یوں کرو گے تو یوں کر دوں گا۔ ایک یہ بھی قرآن کا مضمون ہے۔ جیسے دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے نا، کھانا کھائیں گے بھوک چلی جائے گی، پانی پئیں گے پیاس چلی جائے گی، ایک نظام بنا ہوا ہے۔ سورج آئے گا دن آ جائے گا، سورج چلا جائے گا رات آ جائے گی، یہ ایک دستور اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جیسے یہ دستور بنا ہوا ہے کہ روٹی کھائیں گے تو بھوک ضرور مٹتی ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس ضرور بجھتی ہے، اسی طرح عزت کب دیتا ہے، ذلیل کب کرتا ہے، خوشیاں کب دیتا ہے، غم کب دیتا ہے، اپنوں کو پرایا کب کر دیتا ہے، اور محبتوں کو نفرتوں میں کب بدلتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت کیوں دیتا ہے اور عزت کے نقشوں میں ذلت کیوں دیتا ہے، اور پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے، مسائل کیوں بھیجتا ہے، آپس میں نفرتیں کیوں ڈال دیتا ہے، اس کی وجوہات کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب جو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا نا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ضرور ہوگا۔ پاکستان کی عوام کی دیرینہ آرزو ہے کہ پاکستان کی مہنگائی ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی عوام کی دیرینہ آرزو ہے کہ امن و امان قائم ہو جائے، لیکن نہیں آ رہا۔ پاکستان کی عوام کی انتہا درجے کی آرزو ہے کہ عدالتوں میں انصاف ہو، مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے اور ظالم کو سزا دی جائے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اس کا قصوروار کوئی کسی کو ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو ٹھہراتا ہے۔ نہیں دوستو، یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہو رہا، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اس کو ہمیں ماننا چاہیے، قرآن کی بات ہے یہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ماننے کی ہے کہ جب حکمران اچھے ہوں گے تو حالات بہت اچھے ہوں گے۔ حکمران اچھے ہوں گے تو حالات بہت اچھے ہوں گے۔ حکمران اچھے ہوں گے تو ان کے ایکشن لینے پر جج عادل ہو جائیں گے، وکیل سچے ہو جائیں گے، دکاندار صادق اور امین ہو جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ڈنڈے کے زور پہ یہ سب کچھ کروایا جا سکتا ہے، لیکن حکمران نیک کب آئیں گے؟ حکمران نیک کب آئیں گے؟ وہ تو تب آئیں گے نا جب اللہ چاہے گا۔ جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا تو حکمران اچھے ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو حکمران اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ نہیں چاہے گا تو حکمران اچھے نہیں ہوں گے، اللہ چاہے گا تو ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ جب تم زنا چھوڑنے کو تیار نہیں تو تمہارے حکمران تو زانی ہی ہونے چاہیے۔ جب تم بددیانتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو تمہارے حکمران بددیانتی ہونے چاہیے۔ جب تم چوریوں سے توبہ تائب ہونے کے لیے تیار نہیں تو تمہارے حکمران تو اعلیٰ درجے کے چور ہونے چاہیے۔ بھئی دیکھو نا، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو امام ہم کس کو بناتے ہیں؟ جو ان سب میں اچھا قرآن پڑھتا ہو، زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، جو زیادہ بڑا عالم ہو، اس کو ہم امام بناتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جب چوروں کی امامت کرنے کا وقت آئے گا تو چوروں کی امامت کے لیے تو جو سب سے بڑا چور ہوگا وہ امام بنے گا نا، جو سب سے بڑا زانی ہوگا وہ ان کا امام بنے گا۔ اس لیے ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کا حل نکالنا آسان ہو جائے، اس کا حل نکالنا آسان ہو جائے۔ ایک گاڑی سڑک پہ چلتے چلتے اچانک کھڑی ہو گئی، اب اگر پتہ چل جائے نا تو اس کا حل ہو سکتا ہے۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو بھائی ایک آدمی جلدی سے ایک موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے دے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، بوتل میں پیٹرول بھر کے آ کے ٹینکی میں ڈال دے اور چل کے کسی شہر تک پہنچ جائے۔ آسان ہے، حل پتہ چل گیا تو اس کا مسئلہ پتہ چل گیا تو اس کا حل بھی نکل گیا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا،
میں نے حکیموں کو دکھایا، میں نے عاملوں کو دکھایا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے ہے کیا، تو کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کو نا اصل میں آپ کے گردوں کا مسئلہ ہے، آپ کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس لیے آپ کو پیشاب صحیح نہیں آتا، مسئلہ حل ہو گیا، اب اس کی دوائی، اس کا حل آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے مسائل کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ کیوں تمہیں پریشانیاں بھیجتا ہوں، کیوں تمہارے لیے مسائل کھڑے کرتا ہوں، کیوں تمہیں تنگیوں میں مبتلا کرتا ہوں، کیوں تمہیں مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، اس کی وجہ دیکھو کیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عنوان کو بہت بیان کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بالکل پتلی سی ہے، 15-20-25 صفحات ہوں گے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال، کس گناہ پر اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ بہت پتلی سی کتاب ہے، سب سے درخواست ہے وہ کتاب منگواؤ اور وہ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جیسے آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ کٹ آؤٹ میں ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ کا خطرہ ہے، اور سوئچ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ کا خطرہ ہے، اور آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، بچھو میں ہاتھ ڈالنے سے بچھو ڈنگ مارے گا، ایسے ہی اپنے بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جھوٹ بولو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، غیبت کرو گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ مال دے زکوٰۃ نہیں دو گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جب اوروں کی بے عزتی کرو گے، دل آزاری کرو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ سب ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ اکبر، ایک دو لفظوں کا ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سارے مسلمانوں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے سارے مسائل کی وجہ اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، خامخواہ کیوں پکڑوں گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سب کو پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے، کسی پہ پتھروں کی بارش برسائی اور کسی کو فرشتے کی چنگھاڑ سنا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور کسی کو زمین میں دھنسایا اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا تھی۔ یہ قرآن ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمارے مسائل ناقابل حل نہیں ہیں، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں حالات کب ٹھیک ہوں گے، پتہ نہیں یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی، نہیں، نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ مسائل تو حل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پریشانیاں تو ختم ہونے کے لیے تیار کھڑی ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے اس کو آپ دور کریں نا۔ ختم ہو گیا ہے پیٹرول، آپ بار بار ٹائر میں ہی ہوا بھرے جا رہے ہیں تو ٹائر تو پھٹ جائے گا۔ پیٹرول ڈال لیں، آپ کی گاڑی چل جائے گی۔ اگر پیٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے کھڑی ہے، آپ پیٹرول ڈال لیں۔ بہت سے لوگ بہت سی پریشانیوں کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر تعویذ مانگتے ہیں، اور ان سے جا کے وظیفے مانگتے ہیں، ان سے جا کے پانی پہ دم کرواتے ہیں، ان سے جا کے دھاگے پڑواتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے جو مسائل اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ تو یار جب گناہ کی وجہ سے ایک مصیبت آئی ہے تو وہ دھاگے پڑوانے سے بھائی کیسے جائے گی؟ وہ تو اس گناہ کو چھوڑنے سے جائے گی نا۔ ایک گھر کی ایک نالی ہے،
گھر کی ایک چھوٹی سی نالی ہے، اس میں ایک پتھر آ گیا ہے، اب وہ بلاک ہو گئی، اب وہ پانی گندا سارا گھر کے اندر آ رہا ہے۔ اب ایک آدمی جا رہا ہے عامل کے پاس، میری نالی بند ہو گئی ہے، کوئی تعویذ لکھ کے دے دو کہ کھل جائے۔ تو پاگل نہیں ہے وہ؟ او بھائی یہ روڑا نکال دو، نالی چل جائے گی۔ تکلیف بھیجی ہے، اس وجہ کو دور کریں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ انداز میرا انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہر مسلمان کے مسئلے کا اس میں حل ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مقروض ہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں، مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے، کہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں کہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اس اللہ نے آپ کو روزی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر ٹینشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ آپ کا بچہ آپ کی نہیں مان رہا، آپ ڈھونڈیں کہیں آپ اللہ کی نہیں مان رہے ہوں گے۔ آپ کی بیوی آپ کو نہیں پوچھ رہی، آپ گھر میں آئے تھکے تھکائے، اس نے پوچھا ہی نہیں، آپ خود جا کے کچن میں روٹی اٹھا کے گرم کرتے ہیں، سالن اٹھا کے گرم کرتے ہیں، اور پھر اٹھا کے خود ہی کپڑا بچھا کے کھاتے ہیں۔ برتن نہیں اٹھاتی، پڑی رہتی ہے، موبائل میں لگی رہتی ہے، اور سہیلیوں سے گپیں لگاتی رہتی ہے، اپنے ہی کاموں میں لگی رہتی ہے۔ آپ کے برتن نہیں اٹھا رہی، آپ کا پانی نہیں پوچھ رہی، آپ کے کپڑے نہیں دھو رہی، آپ کی خدمت نہیں کر رہی، آپ کا حق ادا نہیں کر رہی۔ آپ اس کی پٹائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آپ کا کہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ رویہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے۔ یہ قرآن نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ بتائیے اگر یہ ذہن بن جائے تو آپس کی لڑائیاں اور آپس کی نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ اب ہر ایک اوروں سے شاکی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یعنی لوگ اتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ساری دنیا تو گندی ہے، ایک صاف ستھرا یہی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا بھائی، کہیں آپ سے بھی مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں آپ بھی غلط چل رہے ہیں، کہیں آپ بھی غلط جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں اللہ کا ایک زبردست اٹل نظام ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک دل میں شیطان وسوسہ پیدا کرے گا، اچھا تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑتا ہے، تو پھر یہ امریکہ کے تو سارے ہی کافر ہیں، اسرائیل والے تو سارے یہودی ہیں، یہ اتنے مزے کر رہے ہیں، وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو ہم مسلمان تو ہیں نا۔ یہ وسوسہ دل میں اٹھتا ہے۔ یہ اتنے بے نمازی ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو بھائیوں، کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملہ الگ ہے، آپ کے ساتھ معاملہ الگ ہے، ان کے ساتھ معاملہ پرایوں والا ہے، آپ کے ساتھ معاملہ اپنوں والا ہے۔ مسلمان تو اللہ کا اپنا ہے نا۔ میرے بیٹے کو اگر میں کہیں گالیاں دیتے ہوئے سنوں گا تو میں تو نہیں چھوڑوں گا اسے، میں تو پٹائی کروں گا اس کی۔
لیکن گلی کے بچے سارا دن گالیاں بکتے رہتے ہیں، بھئی کیا کریں، دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کریں، اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اپنے بچے کو اسی وقت پکڑ کے 2-4 لگاؤں گا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی، گالیاں دیتے ہو۔ اللہ کا معاملہ کفار کے ساتھ اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں بھی تو کہتے ہیں نا کہ اوروں کو معاف کرو، تو ہمیں بھی معاف کر دیا کرے، تھوڑی تھوڑی بات پہ پکڑتا کیوں ہے؟ تو بھائیو، اللہ کا پکڑنا، اللہ کا تکلیفیں بھیجنا، اللہ کا پریشانیاں بھیجنا، اللہ کا مہنگائی بھیجنا، اللہ کا مصیبتیں بھیجنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے؟ 2 وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں پریشانیاں بھیجتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تمہاری پریشانیوں سے میں غصے میں بھر جاتا ہوں پھر تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہوں، ایسے نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم جتنی نافرمانیاں کر رہے ہو، قانون کے حساب سے تمہیں سزا تو ملنی چاہیے، قانون کے حساب سے تمہیں سزا تو ملنی چاہیے، لیکن یا تو سزا ملے گی وہاں یا ملے گی یہاں، وہاں والی کروڑوں برس کی ہے، یہاں والی تو تھوڑی سی ہے، لہذا وہاں کی پریشانی سے بچانے کے لیے میں تمہاری نافرمانیوں کا کفارہ یہی کر دیتا ہوں۔ اس کو بالکل ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو غصے میں کہا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تجھے 100 درے ماروں گا، 100 درے، 100 ڈنڈے، لکڑیاں ماروں گا تجھے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ تو بہت وفادار تھیں، سارے خاندان نے، پڑوس نے، سب نے نکال دیا، انہوں نے گھروں میں کام کاج کر کے اور برتن دھو کر اور جھاڑو پھیر کر گھروں کی صفائیاں کر کے مزدوری کرتیں اور کما کے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کے کھلاتیں، اس لیے کہ وہ بیمار مریض پڑے رہتے تھے۔ تو بعد میں افسوس ہوا کہ ہائے، میں نے غصے میں آ کے بیوی سے یوں کہہ دیا، اب 100 ڈنڈے اس کو ماروں گا، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے کر، ایک جھاڑو بنا، اس میں 100 تنکے ڈال، ایک جھاڑو بنا، 100 تنکے ڈال، اور وہ جھاڑو ذرا ٹچ کر لو اس کو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہیں آپ نہ کر لینا ایسے کہ بیوی کو کہیں 100 ڈنڈے اور پھر جھاڑو مار دیں۔ اللہ نے ان کو حل بتایا۔ تو یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو جو 100 تنکوں والا جھاڑو ہلکا سا لگا، بتائیے یہ ان کے لیے رحمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ بس یہی اس مہنگائی کی مثال ہے، یہی ان بیماریوں کی مثال ہے، یہی ان تنگیوں، پریشانیوں، بے روزگاریوں کی مثال ہے، یہی عدالتوں میں عدل نہ ملنے کی مثال ہے، یہی امن و امان نہ ہونے کی مثال ہے، یہی اولاد کی نافرمانیوں کی مثال ہے، یہی بیویوں کی طرف سے بے وفائیوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر ہمیں بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا اور لعلہم یرجعون۔ میرے بندو، اگر میں تمہاری پکڑ نہ کروں، اگر میں تمہیں بات بات پہ پکڑ نہ کروں، اگر میں پریشانیاں نہ بھیجوں تو تم تو کبھی میرے پاس آؤ گے ہی نہیں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں تم میرے پاس آؤ۔ لعلہم یرجعون، یہ پریشانیاں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو اور مجھے راضی کرو اور مجھے مناؤ، اسی میں تمہاری فلاح و بہبود ہے۔ اللہ
اللہ سبحان اللہ۔ تو سارے مسائل اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، کس کی طرف سے ہیں؟ سب بتائیں، اللہ کی طرف سے۔ ہمیشہ کے لیے اس بات کو میں بھی ذہن نشین کروں، آپ بھی ذہن نشین کریں۔ پریشانی آئے فوراً اپنے اندر دیکھیں کہاں مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں، اللہ کو بائی پاس نہ کریں کہ اللہ کو تو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس تو جانا نہیں ہے، اللہ کو تو منانا نہیں ہے، اس کی نافرمانی کو تو چھوڑنا نہیں ہے، ہم کہیں اور سے کام کروا لیں گے۔ ارے کہیں اور سے کام کروا لیں گے تو کہیں سے بھی کروائیں، اللہ کے چاہے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ ایک بات کہ ہمیشہ جب کبھی جو پریشانی، جو مصیبت، جو تکلیف، جو ناگواری آئے فوراً اپنی طرف جھانکیں، کہاں غلط کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ سے اس کا نام لے کر معافی مانگیں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ معاف کر دیں، میں اب نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم یہ کہتے ہی آپ کا دل سکون سے بھر نہ جائے، آپ کے حالات یک لخت پلٹ نہ جائیں، تو جو کہنا ہو کہنا۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا نافرمانیاں ہی اتنی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وجہ کون سی ہے، تو پھر اللہ سے ایسے معافی مانگیں، اے اللہ جس غلطی کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے اور جس غلطی کی وجہ سے آپ نے پریشانی بھیجی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیں۔ اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار بھی کوئی وظیفہ نہیں ہے، استغفار اللہ کی منت سماجت کرنا، اللہ کو رو دھو کے منانے کا نام استغفار ہے۔ استغفار میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل لکھا ہے، ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی بہت گناہ گار ہوں، اب سوچا ہے کہ سدھر جاؤں، تو اب پچھلے گناہ جو ہو گئے اب کیا ہوگا؟ فرمایا استغفار کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور آیا، کہا جی کاشتکار آدمی ہوں، پانی کی ضرورت ہے، بارانی علاقہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بارش ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور آیا کہ جی غریب آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے، مال دے دے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور آیا کہ جی بے اولاد ہوں، شادی کر لی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیں، کوئی وظیفہ دے دیں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک آیا کہ جی میرے باغ ہیں، دعا کریں اچھا پھل دے اور میرا باغ ہرا بھرا ہو جائے، تو فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک نے کہا جی باغ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، سارا علاقہ ویران پڑا ہوا ہے، فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے یہ سارے لوگ آئے، اپنے اپنے مسائل بتا کے گئے، تو کہا حضرت آپ کو ایک ہی وظیفہ آتا ہے؟ گناہ گار کو بھی یہ، غریب کو بھی یہ، بے اولاد کو بھی یہ، بے روزگار کو بھی یہ، اور کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس؟ تو فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہی تو حل ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگو،
اللہ گناہ معاف کر دے گا، موسلا دھار بارش دے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، باغات دے گا، نہریں اور دریا دے گا استغفار سے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے اور بتائیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ تائب ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری زندگی کو خوشحال کر دے گا، سارے دکھ درد دور کر دے گا، زندگی کو پرسکون کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اللہ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، تمہاری بیماریاں، کمزوریاں، مجبوریاں سب ختم کر دے گا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اوروں کو قصوروار ٹھہرانا اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمیں اپنے قصوروں کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق ہو جائے۔ جب ہم اوروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو ہمارا اپنا نفس ہمیں کہتا ہے تو بڑا پاک صاف ہے، لیکن جب اوروں کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے تو آخر سوچیں گے کہ آخر کوئی تو قصوروار ہے نا، تو پھر اپنے پہ نظر جائے گی، اور اپنے قصور نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگ کے اس کو معاف کروانا آسان ہو جائے گا۔ جب قصور معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کرتے چلے جائے گا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب آج کے بعد اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہر مسئلے میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ کہ رسول اللہ وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے نا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے خوش ہے، لیکن جب تو کہتی ہے نا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے کہ تو میرا نام نہیں لے رہی۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب ہمارے اپنے ہم سے بے وفا ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے، باوجود دعاؤں کے، باوجود وظیفوں کے حل ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم کیوں نہیں سمجھتے اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں مال بخیلوں کو دے دوں، مال کنجوسوں کو دے دوں، سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ جب میں مال کنجوسوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ جب میں ملک، بادشاہت اور حکومت کمینے قسم کے لوگوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ جب بجائی کے وقت بارش کو روک دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ جب کٹائی کے وقت بارش برساؤں تو سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ 4 باتیں، مال بخیلوں کے پاس، ملک ذلیلوں کے پاس، کمینوں کے پاس، اور بجائی کے وقت بارش بند، کٹائی کے وقت دھواں دھار بارش، سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ پھر فرمایا موسیٰ جب تم دیکھو کہ مال سخیوں کے پاس ہے اور حکومت نیکوں کے پاس ہے، حکومت نیک لوگوں کے پاس ہے، اور بجائی کے وقت بارش برسے اور کٹائی کے وقت بارش نہ برسے، سمجھ جاؤ کہ میں بندوں سے راضی ہوں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟
اب جب اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے. ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا ہے, ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا, آپ کے بہت سارے کام اس سے متعلق ہیں, بہت سارے کام آپ کے اس سے متعلق ہیں, اس کے بغیر آپ کے سارے کام پھنسے رہیں گے, آپ پریشان رہیں گے. اب وہ اچانک آپ سے ناراض ہو گیا, اب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے پریشان ہوں گے ہیں؟ اچھا, پھر آپ نے ان کو کال کی, سر مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بس توبہ کرتا ہوں, میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا, سر بس وہ غلطی ہو گئی, میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کے پاؤں پہ ٹوپی رکھتا ہوں, آپ مجھے ٹائم دیں, میں حاضر ہو جاتا ہوں, میں آپ کے پاؤں میں گر جاؤں گا. جب آپ نے اس کو فون پہ یوں کہا, اس نے غصے میں آ کے بٹن دبایا اور فون آف کر دیا. اب بتائیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اب آپ کے پاس پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اس سے رابطہ ہی ممکن نہ ہو, آپ کی اس تک رسائی ہی ممکن نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے نبی, میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں نا کہ اللہ کہاں رہتا ہے, کتنی دور رہتا ہے, تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ دور نہیں ہے, اللہ بہت قریب ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ, یا رسول اللہ کہاں ہے؟ دور ہے, اگر دور ہے تو پھر چیخنا پڑے گا, چلانا پڑے گا, اگر قریب ہے تو چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں, چپکے چپکے اس سے باتیں کر لیا کریں گے. ابھی حضور نے جواب نہیں دیا, اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو تم نہ بتاؤ, انہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کتنا قریب ہوں. اب مسائل کا حل کوئی مشکل ہے؟ مسائل اللہ کی طرف سے, اور اللہ سب سے قریب, اور اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ یہ استغفار پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 دفعہ پڑھ لے صبح اور شام, ہمارے نبی نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے سب معاف. کتنا آسان ہے اسے منانا. ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی نئے کپڑے پہنے, نیا لباس پہنے, نیا لباس پہنے اور نیا لباس پڑھ کے یوں کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اے اللہ یہ کپڑے تو نے پہنائے, یہ میرے اپنی طاقت سے مجھے نہیں ملے, یہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھتے ہی پچھلے سب گناہ معاف. کتنا آسان ہے اس کو منانا. ایک شخص آیا ہمارے نبی کے پاس, کہ یا رسول اللہ واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے, یہ مطلب تھا اس کا, اتنے گناہ کیسے بخشے جائیں گے, واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا, کتنے گناہ کیے؟ کہا جی میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں. اور ہمیں کہو, اس نے کہنا شروع کیا, آپ نے کہلوایا, اور فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یہ استغفار ہے, اللہ سے معافی کے الفاظ ہیں. 3 دفعہ ہمارے نبی نے اس سے کہلوائے. پھر آپ نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ایسے بخشنے والے سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے مسائل حل نہ کروانا تو اپنا ہی قصور ہے, اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے.
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم آتے ہی نہیں ہو، میں کیا کروں؟ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہیں نہیں ملے گی تجھے راحت اور اطمینان، میرے پاس آ میرے پاس آ، تو جیسا کیسا ہے مجھے قبول ہے، واپس آ۔ بعض غصے میں آ کے باپ کہتا ہے نا اب گھر نہ آنا، کھال اتار دوں گا تیری، کوئی تعلق نہیں میرا اور تیرا، نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیرا باپ، ٹھک فون بند۔ اللہ یوں نہیں کہتے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، میرے بندے واپس آ واپس آ، تو جیسا کیسا ہے مجھے قبول ہے، واپس آ۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ اکبر، عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آسان سا ترجمہ ہے، اے میرے بندو تم نے ظلم کیا ہے، نا امید نہ ہو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ تو ہو گیا عام سا سمپل سا ترجمہ، لیکن اس میں کچھ نقطے ہیں جو اللہ کی کریمی پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کی رحیمی کی خبر دیتے ہیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ پہلا لفظ ہے قل، اے میرے نبی میں نہیں بات کرتا، آپ کہیں ان سے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے نا، محبت کا انداز ہے نا۔ باپ غصے میں آیا ہوا ہے، ماں سے کہتا ہے سمجھا اسے، یہ پٹے گا کسی دن میرے ہاتھوں، سمجھاؤ اسے کسی دن پٹے گا میرے ہاتھوں۔ لیکن اللہ کا یہ لہجہ زیادہ دیر باقی نہیں رہا، قل، اے میرے نبی آپ کہیں۔ پھر حضور سے کہا آپ ذرا ہٹ جائیے، میں خود بات کرتا ہوں۔ کیسے؟ یہ نہیں او زانیوں، او شرابیوں، او ظالموں، او چورو ڈاکو، او نافرمانو سرکشو، یوں نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی تم جیسے بھی ہو تو میرے ہی نہ، تم چاہے نسبتیں کاٹ دو ہم نہیں کاٹیں گے، تم چاہے رشتے توڑ دو ہم تم سے جو رشتہ قائم ہے اسے نہیں توڑیں گے۔ پہلے حضور سے کہلوا رہے ہیں، پھر خود ہی مخاطب ہو رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے گناہ نہیں کیے، اسرفو کہتے ہیں جنہوں نے گناہوں کی حد کر دی ہے، جنہوں نے گناہوں کی حد کر دی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہیں کہہ رہے تیار ہو جاؤ، آ رہی ہے میری پکڑ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تیار ہو جاؤ، یوں نہیں کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ عجیب فرما رہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو اب کسی گناہ گار کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن سارے معاف کرے گا یا کچھ کرے گا، کچھ چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں جمیعا، سب کر دوں گا۔ ایسے مہربان کو منا کے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا مشکل کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ہم ایسے؟ اس راستے کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ٹائر جلانا آسان ہے، جلوس نکالنا آسان ہے، سڑکیں بند کرنا آسان ہے، یہ نہیں کرتے جو کہ حل ہے۔ سارے پاکستان کی عوام 5 نمازیں شروع کر لے، خدائے پاک کی قسم اللہ پاک ان کی بے روزگاری کو ختم کر دے گا۔
اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں ہے یہ، سارے مسلمان نمازی بن جائیں، اللہ ان کی روزی کا مسئلہ حل کر دے گا، سارے پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اللہ مہنگائی کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ اور اس کے نبی کا وعدہ ہے۔ سارے مسلمان زنا چھوڑ دیں، یہ بات دعوے کے ساتھ ہیں، اللہ اور نبی کی باتیں۔ سارے مسلمان زنا چھوڑ دیں، سارے پاکستان کے مسلمان زنا چھوڑ دیں، اللہ پاکستان کے ہاسپٹل خالی کر دے گا، ہسپتال خالی کر دے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بیماریاں زنا کی وجہ سے آتی ہیں، بیماریاں زنا کی وجہ سے آتی ہیں۔ جس سرزمین پہ زنا ہوگا وہاں بیماریوں کو کوئی ڈاکٹر اور کوئی میڈیکل سینٹر روک نہیں سکتا۔ آپ چاہے کتنی ویکسینیشن لگوائیں، جب اللہ آپ کو بیمار کرنے کا ارادہ کرے تو آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بیماریاں ختم کرنی ہے، زنا کو چھوڑنا پڑے گا، مہنگائی ختم کرنی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑے گا، اور ہاں ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، جب میری امت ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ ان کو مہنگائی میں مبتلا کرے گا۔ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی۔ تو بھائیوں، مسائل کے حل کی طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ روڑا نکالیں، روڑا نالی سے روڑا نکالیں۔ اگر آپ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے تو کیا روڑا نکل جائے گا؟ روڑا نکالیں، روڑا نکالیں گے تو پانی جاری ہو جائے گا۔ اور یہ تبلیغ والے یہ پیغام دیتے پھرتے ہیں کہ بھائیو اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، ناپ تول میں کمی سے بچو، برائی سے بچو۔ ایک ایک کے پاس جا کے منت سماجت کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل اسی میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہر حکومت آتی ہے اور ہم کہتے ہیں خدا کرے ان سے کوئی خیر کا کام ہو، لیکن ان سے خیر کا کام ہوتا نہیں۔ پھر کہتے ہیں چلو صبر کرو بھائی 5 سال، خدا کرے اگلے اچھے آئیں، اور اگلے آتے ہیں تو اللہ کی شان سب کی کسری نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بگاڑا اللہ سے ہے تو مخلوق کیسے بنائے گی؟ جب بگاڑا اللہ نے تو مخلوق کیسے بنائے گی؟ اس لیے ہم اللہ سے صلح کرنے کی نیت کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے صلح کریں، خود بھی کریں، اپنے سارے گھر کو بٹھا کے اس بات کو طے کریں۔ بیوی سے کہیں بیگم، میرے بچوں، میری بچیوں، میری امی، میرے ابو، آج کے بعد میں بھی طے کر کے آیا ہوں، آپ بھی طے کریں، آج کے بعد ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس کو طے کریں۔ اگر آپ کی زندگی جنت نہ بن جائے تو نام بدل دینا، سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں تو کہنا۔ اللہ کے کرم سے ہمارے گھر میں اللہ کی توفیق سے یہ معمول بنا لیا ہے ہم نے۔ کوئی مسئلہ آتا ہے نا، گھر والوں کو تو بھائی سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے، اب سب نے تسبیح لے لی، سارے بچے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سارا گھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اسی دن مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک استغفار ہے جو اللہ نے حضور کو بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے نبی اس طرح آپ کہا کریں، مجھ سے اس طرح معافی مانگا کریں، اس طرح مجھ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ نے بتایا ہے ہمارے نبی کو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یاد کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے کسی سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پلے باندھ لیں، بیوی کو بھی یاد کرا دیں، بچوں کو بھی یاد کرا لیں، جب کبھی مسئلہ آئے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی ان الفاظ سے مانگیں۔ اگر آپ کے مسئلے حل نہ ہو تو کہنا۔ سن لیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آسان ہے مشکل ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا ہے۔ سورہ مومنون کی آخری آیت کا ٹکڑا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے نبی کہو، اے میرے رب معاف کر، رحم کر، سب سے اچھا رحم کرنے والا تو تو ہے۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، اے میرے رب معاف کر، رحم کر، سب سے اچھا معاف کرنے والا تو تو ہے۔ یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا؟ کسی سے وظیفہ نہیں لینا، اس وظیفے کو پلے باندھ لیں، ہر مسئلے کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن بصری والا واقعہ سنا دیا نا میں نے، حضرت حسن بصری والا واقعہ، اور مثال کو اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ نالی بند ہو جائے تو روڑا نکالنا ہے، تعویذ نہیں ڈالنا، روڑا نکالنا ہے۔ روڑا نکال دیں، بیوی کا رویہ تبدیل نہ ہو جائے تو کہنا، روڑا نکال دیں، یہی بچہ آپ کے پاؤں دھو کے نہ پیے تو کہنا، روڑا نکال دیں، آپ کے سارے اپنے آپ کو کندھوں پہ نہ بٹھائیں تو کہنا، روڑا نکال دیں، اسی تنخواہ میں اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری نہ کر دے تو کہنا، روڑا نکال دیں، آپ کی بچیوں کے گھر بیٹھے رشتے نہ ہو جائیں تو کہنا، روڑا نکال دیں۔ روڑا گناہ ہے، اب وہ نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، سارے مسئلے اللہ حل کر دیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہ ساری رات نیند نہیں آتی، ٹینشن ہو جاتی ہے، دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب تو مجھے کئی مہینوں سے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گولی کھاتا ہوں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گولی کھاتا ہوں، مسئلے سن 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 دل چھلنی ہو گیا ہے، نیند نہیں آتی۔ اور وہی بات وظیفہ، کوئی وظیفہ دیں کہ اللہ کے پیچھے نہ پڑنا پڑے، بس اسی سے کام ہو جائے، چونکہ اللہ سے تو معافی مانگنی نہیں ہے، اپنے کرتوت تو تبدیل کرنے نہیں ہیں۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ اللہ کے پاس جانے کی بجائے بس اسی وظیفے سے کام ہو جائے۔ تو اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پریشان بھی ہے لیکن حل نہیں چاہ رہا، حل کی طرف نہیں جا رہا، کسی اور طرف جا رہا ہے۔ وہ سے کہتے ہیں آپ استخارہ کر کے بتائیں، ہم پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھئی استخارہ تو حضور نے بتایا ہے،
اس وقت جب سامنے دو کام ہوں کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہے استخارہ۔ باقی اگر آپ عامل کے پاس جائیں گے نا، وہ کہے گا آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، وہ دونوں نام لکھے گا، ضرب تقسیم ضرب تقسیم ضرب تقسیم۔ وہ کہے گا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ، آپ کے گھر میں سے کسی نے آپ کے خلاف تعویذ دبائے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ نے دیکھا ہے تعویذ دباتے ہوئے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تعویذ دبائیں؟ آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ اور اگلا بھی کہتا ہے اچھا ہاں میری بیوی مجھے پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ کس نے کہا آپ سے یار کہ اس نے تعویذ دبائیں؟ کہتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے نا، میرا موکل بیٹھا ہوا مجھے بتا رہا ہے۔ تو آپ کا موکل عالم الغیب ہے، اس کو ماضی حال مستقبل سب کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ دیکھیں کامیابی حضور کے طریقے میں ہے۔ اس موقع پہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے آپ وہ کریں۔ ایک جن کی بات پہ یقین کر کے لوگ آپس میں دشمنیاں بنا لیتے ہیں، اس نے مجھ پہ تعویذ کیے ہوئے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب جاتے ہیں کسی اور جادوگر کے پاس، اس نے میرے پہ کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے 2000 لے لیں، اس کو آپ سیدھا کریں۔ اب یہ اس سے سفلی جادو کرواتا ہے، کالا جادو کرواتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کالا جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کرانے والا جادو کرنے والا دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ اور آج کل بہت چل رہا ہے یہ، اس لیے کہ سامنا تو کر نہیں سکتے، ڈرتے ہیں دشمنی ہو جائے گی، لہذا چپ کے پیچھے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو بس یہی سمجھنا ہے کہ ہم پہ جو حال آئے گا وہ اللہ کے ارادے سے آئے گا۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، رجوع کر لوں گا، میرا مسئلہ میرا مالک حل کرے گا، میرا مسئلہ تو میرا مالک حل کرے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن پاک کی عجیب آیت ہے، بڑی مزیدار آیت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرو، اللہ تمہارے کام بگاڑے گا نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، عجیب آیت ہے یار۔ لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے عدالت میں خود تو لڑ نہیں سکتے نا، تو وکیل بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم سے مسئلے حل نہیں ہو رہے نا، تم مجھے وکیل بناؤ، میں اکیلا تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہم سمجھیں، ہر ایک کو سمجھائیں کہ مسائل اللہ کی طرف سے، اللہ سے مسائل کو حل کرانے کے لیے آسان صورت توبہ، استغفار اور معافی ہے۔ رو اللہ کے سامنے، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے آیا ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔